اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین اور سامعین محترم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے اور ایمان کے بہترین درجے پر ہوں گے۔ دوستوں، خود سے محبت کرنا ایک ایسی عادت ہے، جب انسان یہ سیکھ لیتا ہے تو وہ بدل جاتا ہے، اور جب انسان خود بدل جاتا ہے تو ارد گرد کی اس کی جو دنیا ہے وہ بھی بدلنے لگتی ہے۔ پہلے وہ خود کو پہچانتا ہے اور پھر اپنے بنانے والے پیارے سے رب یعنی اپنے اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ لوگوں کی محبت اس کے دلوں کو پھر پریشان نہیں کرتی، اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے، اور دل جو ہے وہ اللہ کی محبت کے بغیر کبھی سیر نہیں ہوتا۔ آپ کے دل میں جس چیز کی محبت اللہ کی جگہ لیے ہوئے ہے، اس کو وہاں سے نکالے بغیر کبھی بھی آپ کا دل سیر نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ سے محبت کرنا کہنا بہت آسان ہے، لیکن عمل تھوڑا مشکل ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی ذات سے ملاقات کرنا، خود کو سمجھنا، خود کو قبول کرنا، خود کو معاف کرنا۔ یعنی بعض اوقات ہم بہت سارے جو ہم سے گناہ ہو گئے ہوتے ہیں، اس گلٹ کو اتنا دل سے لگا کے رکھتے ہیں کہ اپنی روح کو، اپنی ذات کو معاف نہیں کر پاتے، اور اسی گلٹ میں، فرسٹریشن میں اندر ہی اندر گھلتے رہتے ہیں اور اپنے رب سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے رب کی ذات پہ یقین کر لیتے ہیں کہ میرا رب بڑا مہربان، بڑا رحیم، کریم اور معاف کرنے والا ہے، جب ہمیں اس بات کا یقین آ جاتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا، تو ہم اندر سے مطمئن ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کی محبت کی آغوش میں آ جاتے ہیں۔ اور جب ہم اندر سے مطمئن ہو کے اپنے رب کی محبت کی آغوش میں آتے ہیں تو پھر ہر چیز ہمیں اچھی لگنے لگتی ہے، ارد گرد کے نظارے ہمیں اچھے لگنے لگتے ہیں، کیونکہ ہم اندر کی فرسٹریشن سے نجات پا لیتے ہیں۔ دوستوں، آج سے مثبت سوچنے کی کوشش کریں۔ آج سے آپ نے اپنے بارے میں عزت سے سوچنا ہے، اپنے مقام کو سمجھنا ہے۔ آپ اہم ہیں، کسی انسان کے لیے اگر اہم نہیں تو کیا ہوا، آپ اپنے اللہ کے لیے اہم ہیں۔ دوستو، اب آتے ہیں آج کی بہت پیاری سی موٹیویشنل اسٹوری کی طرف۔ سیف قریشی صاحب جو کہ استغفار سیریز ماشاءاللہ بہت کامیابی سے چلا رہے ہیں، انہی نے ایک واقعہ سنایا استغفار کے بارے میں جو بے حد موٹیویشن دیتا ہے کہ کس طریقے سے استغفار جو ہے وہ موت کے منہ میں سے ان خاتون کو واپس لے کر آ گیا۔ آئیے کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ ایک بھائی نے اپنی معجزاتی کہانی لکھ کے بھیجی کہ ان کی جو والدہ تھیں وہ گھر کے ماحول کی وجہ سے برین ہیمریج ہو گیا تھا ان کی والدہ کو، یعنی گھر کا ماحول اتنا خراب تھا کہ آپس میں میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے رہتے تھے، اور جو والدہ ہیں ان کے ساتھ بھی سلوک اچھا نہیں تھا ان کے بیٹے کا، نوکروں کے سامنے بھی ان سے غلط لہجے میں بات کی جاتی، جس کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر کڑ رہی تھیں اور ان کا بی پی جو ہے وہ مستقل ہائی رہنے لگا تھا۔ اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ بی پی کا مستقل ہائی رہنا، اور وہ بھی جب ایج بہت زیادہ ہو، کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور یہی ان کی والدہ کے ساتھ ہوا کہ وہ برین ہیمریج کا شکار ہو گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے جب برین ہیمریج ہو جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے زندگی کی طرف لوٹنا۔ زیادہ تر چانسز یہ ہوتے ہیں کہ تو انسان کوما میں چلا جاتا ہے، یا آپریٹ کرنے کے بعد بھی ایک رسک والی بات ہوتی ہے۔ ان کی بیٹی جو ہے ظاہر ہے وہ بہت پریشان تھی، وہی والدہ کی خدمت کر رہی تھی، تو ان کی بیٹی نے سیف قریشی صاحب سے رابطہ کیا۔ انہوں نے التجا کی کہ میری والدہ کے لیے خدا را کچھ بتائیے۔ سیف قریشی صاحب نے کہا آپ صرف استغفار کا ویٹ کیجئے، جتنے زیادہ لوگ کر سکتے ہیں مل کر 1.25 استغفار ایک دن میں ہی ختم کیجئے۔ ان سب نے مل کر ایک دن میں ہی 1.25 کا ختم کیا، پھر دوسرے دن پڑھنا سٹارٹ کیا۔ ان کی والدہ جو کہ تقریباً کوما میں جا چکی تھی اور آپریشن کی تیاری بھی ہو رہی تھی، لیکن وہ بھی ایک رسک تھا۔ ان کی والدہ میں اچانک ہی ہوش میں آنے کے جس طرح اثرات ظاہر ہوتے ہیں وہ ظاہر ہوئے۔ ڈاکٹر بھی بہت حیران تھے، اور ماشاءاللہ ان کی جو والدہیں ہیں وہ ہوش میں آ گئیں، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں آپریشن ہوتا ہے، اس میں بھی چانسز ہوتے ہیں کہ بندہ بچے گا یا نہیں، یا کتنے حد تک کوما میں جا سکتا ہے، یا خدا نخواستہ فالج کا حملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ استغفار کی 1.25 کی تعداد مستقل پڑھنے کی برکت سے ان کی والدہ ماشاءاللہ بالکل صحت یاب ہو گئیں۔ ان کا ایک معمولی سے بازو میں فالج کا اثر رہ گیا، ورنہ ان کا پورا جسم ماشاءاللہ تندرست و توانا، اور ماشاءاللہ
اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی اور صحت تندرستی کے ساتھ وہ اپنے گھر پر آ گئیں۔ ان کے گھر والوں کے لیے تو بالکل ہی ایک معجزہ ہے کہ اتنی زیادہ سیویئر کنڈیشن کہ جبکہ انسان کے بچنے کے چانسز بالکل بھی نہیں ہوتے، اور وہ ماشاءاللہ ایک صحت مند زندگی گزار رہی ہیں۔ یہ سب استغفار کی برکات ہیں۔ زندگی میں جب بھی کسی مشکل یا کسی ایسے مسئلے میں شکار ہو جائیں جس کا کوئی حل نظر نہ آ رہا ہو، تو استغفار کی کثرت کو بڑھا دیجیے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ ضرور اس مسئلے سے باہر آ جائیں گے۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک، انشاءاللہ کسی اور معجزاتی کہانی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔